السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام سننے والوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے، اور انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے ایک پیکیج نکالا ہے رمضان پیکیج کے نام سے۔ اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اماں پارہ 30واں پارہ وہ مکمل کریں، تو اس میں جتنے لیکچرز ہوں گے اس میں لفظی ترجمہ یعنی ایک ایک لفظ کے ساتھ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت سن رہے ہیں نماز پڑھنے میں، نماز میں اکثر یہی 30واں پارہ ہی چلتا ہے، زیادہ تر آپ نے تلاوت جو سنی ہوگی، تو کم از کم یہ فائدہ تو آپ کو ضرور ہوگا کہ جو آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کاپی بنا لیں اور ساتھ میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو لکھتے جائیں، ان کی پریکٹس کریں، ان کو یاد کریں، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں، آخری کی بڑی صورتیں ہیں، تو وہ شروع میں ہم چھوٹی صورتیں لے کے چلیں گے۔ ہم نے اسی طرح یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اور سب سے چھوٹی وہ صورت جس کے اندر کم سے کم آیتیں ہوں، جیسے قرآن کی 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں 3 آیتیں ہیں، اس کے بعد 4 آیتوں والی آ جائیں گی، پھر 5 والی آ جائیں گی، اس طرح کر کے ہم نے بڑھایا ہوا ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ ویسے تو پورا انڈیکس ہم نے پورے قرآن کا ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی ہم صرف 30ویں پارے کو لے رہے ہیں، اور جیسے ہی 30واں پارہ ختم ہوگا تو اسی ترتیب کو لے کے ہم چلیں گے کہ اس کے علاوہ جو چھوٹی صورتیں تھیں کم آیتوں والی ان کو ہم چلا کے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان کو بھی آپ کو جو ہے نا ٹرانسلیشن سکھایا جائے۔ تو اس میں آپ کو یہ لیکچر بعد میں بھی کام آئیں گے کہ جیسے آپ نے یاد کرنا ہے تو وہ لیکچر دوبارہ نکال کے دیکھیں اور اس کو نوٹ کریں اور باقاعدہ یاد کریں ڈیلی روٹین کے اندر۔ اس کا ایک بہترین حل میں آپ کو بتاؤں، ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں آپ نوافل ادا کریں زیادہ تر، اور سب سے بہترین طریقہ یہ کہ نفلوں کے اندر وہ صورتوں کا استعمال کریں تاکہ وہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں، اور جب بار بار آپ پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف یاد ہوں گی بلکہ ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا۔ دوسرا یہ میں کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اصل میں اپنا نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، جس طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ فلاح پایا اس نے من تزکا، جس نے تزکیہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں دیا ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہم اگر یہ ترتیب بنا لیں، کیونکہ ایک رجحان بن جاتا ہے لوگوں کا کہ لوگ پنکچول ہو جاتے ہیں نمازوں میں بھی اور ویسے بھی عادات میں بھی، اور ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ یہ صرف ہمیں 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری تو کوشش ہونی چاہیے اس ماحول کو سال بھر چلائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ وہ 1 مہینے کے لیے ہم بالکل پابند ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ بھی کر دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ مطلب یعنی کم سے کم جو ہے نا غلطیاں کریں، معاشرتی غلطیاں بھی کم سے کم کریں۔ تو اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے پریکٹس کے لیے، تو 1 مہینہ بہت ہوتا ہے کسی بھی چیز کی عادت بنانے کے لیے، تو بہت ساری ہیبٹس چھوڑنے کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اپنا تزکیہ مطلب صرف رمضان کے لیے نہیں، کوشش کریں، ارادہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اس چیز کو، اپنے تزکیے کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد مطلب یعنی جب اگر آپ تزکیے پہ توجہ دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے رمضان میں کہ ہم صدقہ جاریہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنے اعمال کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اعمال جو ہمارے بڑھتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے یعنی جو آپ نے نیک کام کیے ہوتے ہیں اور وہ کام کوئی اور بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے توسط سے، تو اس میں آپ کا شیئر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ قرآن کی طرف آ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم 10 لوگوں کو جو ہے نا آپ اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ تو جیسے اگر یہ ہماری طرف سے اگر یہ چل رہا ہے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا، تو ساتھ میں آپ کو بھی ملے گا، اور دوسروں کو بھی کہیں کہ بھائی 2 لوگوں کو آپ بھی آگے فارورڈ کریں تاکہ ماحول بنے ایک، اور زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور کم از کم یہ اتنا علم ہمارے پاس ہو قرآن کا کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم اس طرف راغب ہو جائیں۔ تو بہرحال مختصر، میرا زیادہ وقت آپ کو نہیں لینا چاہ رہا تھا، بس میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ رمضان کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے
اس میں ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ قرآن کی طرف رکھیں۔ تو اس لیے ٹرانسلیشن کا ہفتے میں 4 دن ہمارا پروگرام ہوگا، 3 دن ہمارے دوسرے موضوعات ہوں گے اور 4 دن ہمارا یہ ہوگا۔ اب اس گیپ میں آپ کو جو 4 دن آپ کو مل رہے ہیں نا، تو اس گیپ کے اندر آپ کو ایک فائدہ ہے کہ جو صورت آپ نے پڑھی ہے اس کو لکھ لیں، اور اس کی ذخیرہ الفاظ کو قرآن کھول کے روزانہ آپ پڑھ ہی رہے ہوتے نا، اس کو دہراتے رہیں۔ تو کم از کم یہ ایک ارادہ کر لیں کہ روزانہ 4 یا 5 الفاظ کے الفاظ معنی ہم نے یاد کرنے ہیں، اور مہینے میں انشاءاللہ اچھا بہت سارے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ریپیٹ بھی ہوں گے۔ اچھا ایک فائدہ آپ کو اور بھی ہے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں سمجھے اور بولے جاتے ہیں۔ باقی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم روٹ کے حساب سے پڑھا رہے ہیں آپ کو، تو ایک چیز آپ کو اور بھی مل جاتی ہے بڑی اچھی، کہ اکثر میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر روٹ کتنا ہے، اور یہ لفظ یہ اصل میں جو آپ کو لگ رہا ہوگا مشکل، جبکہ وہ مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے لفظ فوسطنا، اب یہ فوسطنا کا جو روٹ ہے نا وسط ہے، وسط اردو میں بولا جاتا ہے یعنی درمیان۔ اب یہ فا نا یہ سب لگنے سے کیا ہوا، یہ اس کا جو مطلب کیا بنے گا وہ آپ جب پروگرام دیکھیں گے، ہمارے لیکچر دیکھیں گے تو اس میں آپ کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم روٹ بھی بتائیں گے آپ کو، اور ہماری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً ان روٹس کو اور مزید کھولیں تاکہ آپ کو یہ خوشی ملے کہ یہ لفظ میں نے اتنی دفعہ سیکھ لیا۔ یعنی اگر ایک لفظ قرآن میں 300 دفعہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر وسط کا لفظ 100 سے زیادہ دفعہ آ رہا ہے، تو وہ فا لگنے سے، نا لگنے سے، یا لگنے سے، تا لگنے سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ کچھ اور ہے، جبکہ وہ لفظ وہی ہوتا ہے، تو وہ ہم آپ کو پہچان بتائیں گے۔ تو اگر آپ نے وہ ایک لفظ ایک روٹ سیکھ لیا تو اس کا مطلب آپ نے 300 دفعہ قرآن کا استعمال سیکھ لیا اس لفظ کا، تو آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس چیز کو جو ہے مطلب کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ غور کریں، اور جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں، گروپ کی شکل بناتے جائیں۔ اور ایک اور اچھا سلسلہ ہوتا ہے رمضانوں میں، درس و تدریس تو ویسے ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا تھوڑا سا میں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ پروموٹ کروں، کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو سلسلہ ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا، اس میں جائیں چاہے آپ کے عقائد کچھ بھی ہوں، اور وہاں جائیں اور جا کے ٹرانسلیشن سنیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔